الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سامعین محترم، آج ہم سنتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ کیسے سر انجام آیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیوں کیا گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ برحق ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انتہائی معزز شخصیت، نبی علیہ السلام کے پیارے داماد مصطفیٰ اور ہم زلف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال ٹوٹل خلافت کی، 12 سال یہ خلیفہ رہے مسلمانوں کے۔ 12 سال کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال انہوں نے پرامن خلافت رکھی، 6 سال یہ پرامن یہ خلافت کے امور کو سر انجام دیتے رہے۔ یوں ہی 6 سال گزرے تو کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہایت ہی نرم دل آدمی تھے، انتہائی نرم دل آدمی تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی غلطی کرتا تو سزائے کم دینا، نرم دلی کا اظہار کرنا، اور اگر کوئی غلطی کر بھی دیتا تو اسے معزول نہ کرنا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اقربا کو یہ خلافتیں دینا شروع کر دی، امیر بنانا ان کو شروع کر دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کا جو خلیفہ تھا اسے، مصر کا جو امیر تھا اسے بدل کر اپنا جو ہمزاد بھائی تھا اسے بنا دیا، یعنی کہ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو بنا دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو خلیفہ بنایا تو ان کے مظالم کی شکایت لے کے لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر آئے۔ جب اس بندے نے دیکھا کہ میری شکایتیں، میں لوگوں پہ ظلم کرتا ہوں، یہ شکایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امیر کی طرف خط لکھا کہ تو اپنے مظالم سے باز آ جاؤ، لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو، یہ ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہ ہوگا۔ جب اس بندے نے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو جو لوگ ظلم کی شکایت لے کے حضرت عثمان غنی کے پاس آئے تھے، تو اس بندے نے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، ان لوگوں کو مارا، ان لوگوں کو جو ظلم کیا ان کے ساتھ، اور جو بعد میں آئے ان کو قتل کروا دیا۔ جب اس نے یہ کام کیا تو لوگ اس کے ظلم سے پہلے ہی بہت تنگ آئے ہوئے تھے، تو لوگ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سارے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ جو ہی وہ مدینہ آئے، اہل مصر جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، اور ان کے ساتھ حضرت اور چند دیگر اصحابہ کرام علیہم الرضوان کو انہوں نے ساتھ لیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب پاس وہ پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا عثمان غنی یا سیدی، یہ جو لوگ ہیں یہ اپنا امیر تبدیل کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو آپ ان کا امیر تبدیل کر دیجئے، خلیفہ تبدیل کر دیجئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا کر، ان کا امیر بنا کر ان کے ساتھ روانہ کر دیا، اور اس بندے کی طرف خط لکھا کہ آج کے بعد تو امیر نہیں ہے، اور لوگوں کو کہا، اہل مصر کو کہا کہ آپ اس بندے کو امیر بنا لیجئے، اس کو ساتھ لے لیجئے، اور میں نے عبداللہ بن ابی سرا کو معزول کر دیا۔ جب وہ لوگ وہاں پہ پہنچے تو ابھی وہ لوگ رستے میں جا رہے تھے کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک تیز سوار وہ جو ہے نا بھاگا گھوڑے کے اوپر سوار آ رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا، حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بندے کو دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ یار بات کچھ اس طرح ہے، جتنی تیزی سے تم آئے ہو نا، ابھی یہ قافلہ رستے کے اندر تھا، تو لوگوں نے کہا جس طرح تم دوڑتے دوڑتے آئے ہو تو اس میں 2 باتیں ہیں، یا تو تمہارے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے یا تم کسی کی تلاش میں ہو۔ تو اس بندے نے پوچھا کہ تمہارا امیر کون ہے، اہل مصر کا امیر کون ہے، میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ تو لوگوں نے حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ارشاد بتایا کہ یہ ہمارے امیر ہیں۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ یہ امیر نہیں، میں نے دوسرے امیر سے بات کرنی ہے، اور وہ بندہ نکل گیا۔ جب یہ واقعہ حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو اس بندے نے
اس بندے کے پیچھے انہوں نے 2 بندوں کو لگا دیا، وہ جب بندے اس کو پکڑ کے لے آئے تو اس بندے سے تفتیش ہوئی کہ یہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ تو اس بندے نے بتایا کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط مصر کے امیر کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ تو جب اس سے تلاشی دی گئی تو اس سے کوئی خط نہ ملا۔ پھر ایک بندے نے اس کے جو مشکیزے کو پھاڑا تو اس مشکیزے کے اندر سے ایک خط نکلا جس کے اندر یہ لکھا تھا، عبداللہ ابن ابی سرا کو لکھا ہوا تھا کہ میں نے محمد بن ابو بکر کو امیر نہیں بنایا، اگر جب یہ تمہارے پاس ہیں تو انہیں کسی ہیلے بہانے سے قتل کروا دو۔ جب یہ واقعہ حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آیا تو وہ سخت غصے کے اندر آ گئے، اور انہوں نے پھر وہ قافلہ سارا کا سارا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مدینے کے اندر واپس آ گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو انہوں نے خط پڑھا تو لوگ جب واپس آئے تو انہوں نے آتے ہی حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کو اکٹھا کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جب انہوں نے یہ خط پڑھا تو سارے کے سارے غصے کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ یہ تو دھوکہ دیا گیا، حضرت محمد بن ابو بکر کو پہلے امیر بنا کر بھیج دیا گیا، ابھی وہ رستے کے اندر ہی تھے، وہ پھر عبداللہ ابن ابی سرا کے طرف خط لکھ دیا کہ ان کو قتل کروا دو۔ تو یہ کون سی بات ہوئی؟ جو وہ مجدد صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ خط آپ نے لکھا؟ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ غلام آپ کا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جی یہ غلام میرا ہے۔ پوچھا یہ خط بھی آپ کا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جی میرا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ وہ آپ مہر بھی آپ کی؟ انہوں نے کہا جی میری ہے۔ انہوں نے حضرت علی نے فرمایا کہ یہ اونٹ آپ کا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہاں یہ اونٹ بھی میرا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر یہ آپ نے خط کیوں لکھا عبداللہ ابن ابی سرا کی طرف؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خدا کی قسم میں نے یہ خط نہیں لکھا۔ تو حضرت علی ارشاد فرمانے لگے کہ اونٹ بھی آپ کا، غلام بھی آپ کا، مہر بھی آپ کی، تو پھر آپ نے خط نہیں لکھا تو کس نے لکھا ہے؟ بعد میں تفتیش کرنے کے بعد لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ یہ خط مروان نے لکھا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مروان کو ہمارے حوالے کر دو، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ انتہائی نرم دل تھے، انہوں نے مروان کو دینے سے انکار کر دیا کہ لوگ مروان کا قتل کر دیں گے۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ لوگ ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے اٹھے اور گھر چلے گئے، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی گھر چلے گئے۔ تو اسی طرح لوگوں نے محاصرہ کر لیا اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے مروان کو دے دیا جائے، ہم اس کے ساتھ پوچھ گچھ کریں گے کہ اس نے خط کیوں لکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ مروان کو دینے سے انکار کر دیا تھا تو اس طرح کنڈیشن خراب ہو گئے۔ لوگ یہاں تک پہنچ گئے کہ لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا۔ ابھی یہ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پورے مدینے کے لیے پانی خرید کے دیا کہ پورے مدینے کو مسلمان پئیں۔ اسی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ اور جب پانی بند کر دیا گیا، جب یہ بات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو حضرت علی نے اپنے غلاموں کو مشکیزیں دے کر بھیجے کہ جاؤ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی دے کے آؤ۔ تو وہ مشکیزیں لوگ زخمی ہو گئے، غلام زخمی ہو گئے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پانی پہنچ گیا۔ پھر معاذ اللہ بعد میں لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنے کا ارادہ لوگوں نے کر لیا۔ جب یہ بات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو انہوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین اسی طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے بیٹوں کو ان کی حفاظت کے لیے بھیجا کہ جاؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرو۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے ان کے دروازے پہ ڈیوٹی لگا دی کہ آپ چوکیداری کریں تاکہ کوئی بھی بندہ عثمان غنی تک نہ پہنچے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کوئی نہ کر سکے۔ ابھی یہ دیکھیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آج کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت لے کے حضرت علی کے ساتھ زیادتی کی۔ دیکھیں حضرت حسن اور حضرت حسین خود حضرت عثمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس بات سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی حفاظت کرنا یہ آل پاک کا کام تھا۔ آل پاک اس کام کو بخوبی سر انجام دے رہے تھے کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی حفاظت کرتے تھے۔ ابھی جب حضرت محمد بن ابو بکر نے دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکیداری کے لیے کھڑے ہیں
تو اگر یہ لوگ ہم ان کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں، ان پر کوئی تیر اندازی کرتے ہیں، تو لوگ بنو ہاشم جو وہ تو غصے کے اندر آ جائے گا اور ہم مارے جائیں گے۔ اس لیے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ہم چھت کی طرف سے جاتے ہیں اور حضرت عثمان غنی پر حملہ کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت کی طرف سے گئے، اپنے ساتھ 2 غلام لیے، 2 بندے لیے اور چھت کی طرف سے گئے۔ انہوں نے جو 2 بندے تھے ان کے ساتھ ان کو باہر کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا کہ میں جب اندر جاؤں گا تو جب میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری طرح سے لپٹ لوں گا تو آپ اس بندے کو آپ اندر آئیے گا اور آپ قتل کر دیجیے گا۔ حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارکہ پکڑی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کاش آج آپ کا باپ زندہ ہوتا تو وہ آپ کو اس معاملے پر ڈانٹ ڈپٹ کرتا۔ تو جب یہ بات محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو انہوں نے آپ کی داڑھی مبارکہ چھوڑ دی اور توبہ کر دی۔ جب یہ بات جو باہر 2 بندے کھڑے تھے انہوں نے سنی تو وہ جھپٹ سے آئے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ تو اس طرح حضرت عثمان غنی نعوذ باللہ من ذالک کر دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا۔ جب یہ بات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ کے منہ کے اوپر زوردار تماچا بھی لگایا کہ حضرت عثمان غنی کا قتل کیسے ہو گیا، قتل ہو گئے۔ یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہی قتل ہوا تو سارے فتنے برپا ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دردناک یہ ظلمانہ شہادت یہ اور پھر اس طرح پانی بند کر کے ظلمانہ شہادت کی گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے اہل آل بھی یہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر خوب تفشیش بھی کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔